السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حماد قدیر نام ہے اور BSIR سے ایک سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں اسلامک یونیورسٹی سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو پروسیس ہے ایک انقلاب کو برپا کرنے کا، تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ بھی ایک رائے ماہ ہموار کرنے کے حامی ہیں اور جماعت اسلامی بھی حامی ہے، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو الیکشن کے پروسیس کے اندر ہے تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی غیر اسلامی یعنی آئین جو بن رہا ہے یا آئین کے اندر جو بھی ترامیم ہو رہی ہیں تو اس کو روکنے میں بڑی مددگار ثابت ہو رہی ہے، جبکہ اس کی نسبت کوئی بھی ایسی تنظیم یعنی آپ یا کوئی بھی ایسی ہو کہ جو کہ یعنی لیگل پروسیس سے باہر ہیں، تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی یعنی قانون سازی کے اوپر ایفیکٹ نہیں ہو رہے، ان کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا، جبکہ جماعت اسلامی تو اس چیز کے اندر بڑا امپیکٹ ڈال رہی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جماعت اسلامی سے مختلف اور الگ ہو کے کام کر رہے ہیں؟ پہلے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے جو بنیادی تصور ہے کہ جو اسمبلی سے باہر ہوتے ہیں یا سیاست سے باہر ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہ کچھ امپیکٹ نہیں ڈال سکتے، تو اس کے حوالے سے میں ایک دو غلط فہمیاں ہیں جو دور کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ سیاست جس چیز کا نام ہے وہ صرف الیکشن لڑنے کا نام نہیں ہے. جب ہم امور سلطنت کو زیر بحث لاتے ہیں، جب ہم پالیسیز کو زیر بحث لاتے ہیں، جب ہم نظریات جو سیاسی ہیں ان کو زیر بحث لاتے ہیں تو ہم نظری سیاست کر رہے ہوتے ہیں. ہم پاور پالیٹکس میں نہیں ہوتے، لیکن یہ کہنا کہ ہم پالیٹکس میں نہیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے کہ جب آپ اسمبلی میں نہیں ہوتے تو آپ غیر مؤثر ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کی میرے خیال میں جو پاکستان کی میں جو اسلامی جدوجہد ہوئی ہے اس میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی وہ قرارداد مقاصد پاس کروانا ہے. یعنی جس کے تحت پاکستان کے آئین کو یہ ڈائریکشن ملی کہ یہاں پہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. تو اس میں سارا زور جو ہے جو تحریک تھی وہ جماعت اسلامی نے چلائی تھی، اور جب جماعت اسلامی نے یہ تحریک چلائی تھی تو اس کا ایک بندہ بھی قومی اسمبلی کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ یہ 1946 کے الیکشن کی بنیاد پر وہ اسمبلی تھی، اور 1946 کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے حصہ ہی نہیں لیا تھا. لہذا جماعت کا کوئی ممبر اس اسمبلی کا حصہ نہیں تھا جس اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی. لیکن وہ مطالبہ کس کا تھا؟ جماعت اسلامی کا. وہ تحریک کس کی تھی؟ جماعت اسلامی کی تھی. منظور کس نے کی تھی؟ اسمبلی نے کی تھی. اس اسمبلی میں جماعت کا کوئی فرد نہیں تھا. تو ثابت یہ ہوا کہ آپ اگر اسمبلی میں آپ کی ریپریزنٹیشن نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ عوامی پریشر بلڈ کر لیں جیسے کہ تب جماعت اسلامی نے کر لیا تھا تو آپ اپنا مطالبہ منوا سکتے ہیں. بہت سی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں. مطلب جیسے پروفیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کے اسمبلی میں ریپریزنٹیشنز نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ان کے حقوق کا مسئلہ ہے تو وہ اسلام آباد میں آ کے مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے مطالبے منظور ہو جاتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے. پہلی چیز کیا تھی کہ جی آپ اگر پاور پالیٹکس میں نہیں ہیں تو گویا آپ سیاست میں نہیں ہیں. نہیں، آپ پاور پالیٹکس میں نہ ہونے کے باوجود بھی سیاست میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا حصہ ہو سکتا ہے سیاسی عمل میں. اور دوسری بات یہ کہ آپ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے تو آپ کوئی مؤثر قانون سازی نہیں کروا سکتے. نہیں، ایسا ہوا ہے، قانون سازی ہوئی ہے جبکہ آپ اسمبلی کا حصہ نہیں تھے. اب آ جائیں سوال کے اگلے حصے کی طرف کہ آپ جماعت اسلامی جو یہ کام کر رہی ہے تو اس کے ساتھ کیوں نہیں شامل ہو جاتے بجائے اس کے کہ ایک علیحدہ جماعت بنائی ہے. اب اس کا ایک پورا مقدمہ ہے، چھوٹا سا مقدمہ نہیں ہے، بڑا مقدمہ ہے، اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ 60 سال پرانی کہانی ہے. جماعت اسلامی کے اندر ایک بڑی بحث ہوئی تھی. جماعت کا ایک پرانا طریقہ کار تھا، پاکستان بننے سے پہلے کا طریقہ کار اور پاکستان بننے کے بعد کا طریقہ کار. یہ دونوں طریقہ کاروں میں فرق ہے، یہ جماعت کا یعنی آن دا ریکارڈ فرق ہے. مولانا مودودی نے خود اس کے بارے میں وضاحت کی ہوئی ہے کہ اب بعد از پارٹیشن جو ہے ہمارا طریقہ کار وہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا. تو معلوم ہوا پہلے طریقہ کوئی اور تھا، بعد کا طریقہ کوئی اور ہے. تو یہ تو ایک متفقن علیہ بات ہے نا کہ پہلے کا طریقہ اور تھا، بعد کا طریقہ اور ہو گیا. اب اس پہ اختلاف ہوا تھا اور 1957 میں جماعت کے اندر سے بہت سے لوگ اس بنیاد پر علیحدہ ہو گئے تھے کہ یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں اتنا ممید و معاون نہیں ہے
جو مقاصد جماعت اسلامی کے پیش نظر ہیں. ان میں سے ایک رائے جو ذرا اس سے ہٹ کر بھی تھی کہ اگر اس طریقے پر عمل کیا گیا تو رفتہ رفتہ وہ مقاصد بھی چھوڑنے پڑ جائیں گے. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے تھی, یہ ذرا اس سے مختلف بھی تھی. بہرحال جن لوگوں نے اس بنیاد پہ جماعت اسلامی چھوڑی تھی وہ لوگ تھے کہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے غیر حاضری میں, وہ جیل میں ہونے کی وجہ سے یا ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر جماعت اسلامی کے قائم مقام امیر بھی رہ چکے تھے, جیسے مولانا امین حسن اصلاحی تھے, عبدالغفار حسن تھے, حکیم عبدالرحیم اشرف تھے. یہ بڑے بڑے لوگ تھے. ڈاکٹر صاحب اس وقت تو ایک عام مطلب مقامی تنظیم کے امیر کی حیثیت رکھتے تھے, اس سے زیادہ ڈاکٹر صاحب یا اسلامی جمعیت کے وہ ناظم اعلیٰ رہے تھے, وہ ایک ان کی بڑی حیثیت تھی. لیکن جماعت کے اندر وہ ایک مقامی تنظیم کے لوکل تنظیم کے امیر تھے, اس سے اوپر ان کی حیثیت نہیں تھی. لیکن یہ جو میں نے ابھی نام لیے ہیں یہ تو بہت بڑے لوگ تھے, یہ مرکزی لوگ تھے. تو ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جماعت سے علیحدہ ہوئی تھی. تو وہ ایک بڑی طویل بحث ہے کہ اس کے کیا جو ہے نا بنیادیں کیا ہیں, اساسات کیا ہیں. اب اس کے بعد 60 سال کا عمل گزرا ہے. جو لوگ جماعت کے اندر ہیں وہ بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے جماعت کے جو کارکن تھے ان کے کردار کے اندر اسلامیت زیادہ تھی یا آج کے جماعت کے کارکنوں کے اندر اسلامیت زیادہ ہے. اس وقت جماعت کی پالیسیاں زیادہ مبنی بر اصول ہوا کرتی تھیں یا اب زیادہ مبنی بر اصول ہوتی ہیں, اس پہ میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا. میں نے بنیاد آپ کو بتا دی ہے, اس کی روشنی میں آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں. ہمارا جو بھی ایک وہ تصور ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس وقت یہ موقف پیش کر کے علیحدہ ہو گئے تھے کہ الیکشن کی سیاست کے ذریعے سے انقلاب نہیں آ سکتا اور اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا, ان کا موقف درست تھا. اور چونکہ ہم بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں اس لیے پھر ہم نے ایک علیحدہ جو ہے نا وہ سیٹ اپ بنایا ہے. باقی یہ کوئی ضد اور ہٹ درمی پر مبنی اختلاف نہیں ہے. جماعت کے جتنے اچھے کام ہوتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے معاملے میں جو سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے تحریک چلائی اس کو ہم نے بھرپور سپورٹ کیا. اس کا ان کو بھی احساس ہے, انہوں نے ہمارا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا. اور بھی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور ہمارے لوگ جو آگے پیچھے جہاں کہیں ہوتے ہیں, ظاہر ہے اگر کوئی ووٹ دینے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو جماعت کا کوئی بندہ کھڑا ہو تو اسی کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارا کوئی فرد خود سے الیکشن میں حصہ نہیں لیتا.